شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، جو مرضی کر دے رہو بخشش ہو ہی جانی ہے. تو سر اگر یہ کسی کا کانسیپٹ ہے نا تو اس کو قرآن کی الف بے نہیں پتا. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. یعنی وہ بیان القرآن آپ سنیں نا تو لگتا ہے کہ یار قرآن جس طرح نازل ہوا ہے وہ اس طرح پریزنٹ ہو رہا ہے. جس نے قرآن نہیں پڑھا نا وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ لوگ پیدا کیے ہیں اور ایک شغل ملا گیم ہے، اینڈ پہ ساروں کو ہی چھوڑ دے گا. جناب اگر یہ معاملہ ہوتا تو انبیاء اور کتابیں آتی. امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اور وہ سب کو بخش دے گا چاہے جس طرح کی مرضی زندگی گزارو، وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جھوٹے تھے نعوذ باللہ، ان کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ اس میں جو وعیدیں آئی ہیں کہ جو نافرمان ہیں ان کو دوزخ میں جھونکا جائے گا، یہ سب کا سب جھوٹ ہے اور وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر امام غزالی کہتے ہیں ایسے علماء واجب القتل ہیں. میں آج کے کسی میٹھے میٹھے مبلغ کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں لگا رہا. امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو اس قسم کی رحمت کی آیات سنا سنا کر ان کا غلط مفہوم بیان کر کے خدا سے دور کر رہے ہیں. یہ تو یہودیوں کا یہی تو عقیدہ تھا. سورۃ البقرہ میں آتا نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چند دنوں کے لیے ڈالے گا دوزخ میں پھر نکال لے گا، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ماتا تم نے کوئی عہد لیا ہوا ہے اللہ سے؟ سورہ بقرہ شروع میں اسی لیے ہے کہ تم سے ایک پہلے تم سے زیادہ لاڈلی امت تھی، اس حوالے سے کہ اس میں زیادہ پیغمبر آئے، 3 کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل. لیکن جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی تو ہم نے دیکھو اسے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پہ ایسی ذلت اور مسکنت آج تک طاری ہے. تو سر یہ باتیں کرنا تھانے دار والا معاملہ نہیں. قرآن کا اسلوب بھی بڑا سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں اکثر بتاتا ہوں 2011 کی بات ہے، ہمارے محلے میں یہ ایک مسجد یعنی لڑکیوں کا ایک مدرسہ ہے اہل حدیث کا. وہاں پہ ایک آنٹی ہیں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس فیلو ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں کلاس فیلو ہیں. تو رمضان میں دورہ قرآن کرواتی تھی. تو میں نے اپنی وائف کو کہا، اس وقت 3 بچے تھے ماشاءاللہ 4 ہیں، میں نے کہا میں بچے سنبھالتا ہوں، تم نہ رمضان میں پورا قرآن گو تھرو کرو. وہ صبح 9 سے لے کے 12 بجے تک ایک پارہ کور کرواتی تھی، پورے رمضان میں قرآن ختم. میں کہا تیری جدی پشتی کسی نے پورا قرآن نہیں ترجمے نال پڑھا ہونا اس طریقے نال، تو تے اللہ دی بندی پڑھ لے. اچھا جب وہ قرآن پڑھ کے مکمل ہو گیا کورس، میں نے اس کو کہا کہ تم نے کیا سیکھا؟ اس نے ایک جملے میں کنکلوڈ کیا. اس نے کہا جی مجھے جس خدا کا تعارف کروایا گیا تھا نا اس معاشرے کی طرف سے اور میرے ماں باپ کی طرف سے، وہ خدا کوئی اور ہے، اور جو خدا قرآن میں ہے نا وہ کوئی اور ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا خدا تو بڑا ڈاڈا ہے. یہ تھانے دار اور یہ وہ اس طرح کے ٹرمز ریوائز کر رہے ہیں. آپ ذرا قرآن تو پڑھ کے دیکھیں. قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ للہ الواحد القہار. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. سورۃ المومن میں آتی ہے آیت، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے، کچھ اصحاب جو ہیں وہ ہنس رہے تھے. آپ رک گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ روتے. تو نبی علیہ السلام کا تو مبارک زندگی میں تو بڑی سنجیدگی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغاوت کی زندگی گزارے، اپنی مرضی کی زندگی، نہ، دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر وہ اس کی مرضی کی ہوگی. لیکن جو اپنی مرضی کی دنیا گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی، یعنی دوزخ میں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں. لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب وہ بھی بہت سخت ہے. بیلنس کرو. باقی یہ ٹھیک ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے. لیکن کس معاملے میں؟ باغیوں کے لیے نہ، ان لوگوں کے لیے جو پوری ایفرٹ پٹ کریں
پھر بھی ان سے معاملات سیدھے نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ڈٹ کے گناہ کرو، باغی بنے رہو، میں توبہ قبول کروں گا۔ قرآن میں ہمیشہ آیا ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھو، اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اس کے بعد اپنی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ۔ اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 18 ہے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، اور وہ آیت نمبر بھی 17 اور 18 ہی ہے سورۃ النساء کی۔ میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا۔ کن لوگوں کی توبہ؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کر بیٹھے جہالت میں، انجانے میں ان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً توبہ کر لے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، کو فجر کے بعد لیٹ اٹھا کہ یا اللہ معاف کر دے، کوشش تھی، الارم نہیں سن سکا، میں ابھی پڑھتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اس طرح کا۔ تو جو پڑھے ہی نہ، اوکے جی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بڑا غفور رحیم ہوں۔ پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے، طارق جمیل صاحب کو بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بلکہ سب سے زیادہ میں نے ان کا دفاع کیا ہے جب ان کے خلاف ناسبیوں نے بھونکنا شروع کیا ہے۔ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ایسٹ سمجھتا ہوں امت کے لیے، لیکن میں طارق جمیل صاحب سے پوچھتا ہوں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ باغی رہو تو میں معاف کروں گا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس ایسوں کی توبہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے، علم ہے اس کے پاس لیکن اس کی حکمت ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ چلو توبہ کر لیں۔ اور اگلی آیت وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور اس کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں طاہر جمیل صاحب، یہ اللہ کہہ رہا ہے، لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو کہ گناہ کرتا ہے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن، وہ کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مرے، یعنی وہ پہلے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، کافروں کو اللہ نے الگ کر دیا ہے، یعنی ایسے مسلمان جو موت کے وقت توبہ کریں ان کی بھی توبہ قبول نہیں اور کافروں کی بھی نہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو یہ تو دیکھ لیں، یہ تو قرآن کی ڈاکٹرائن ہے، آپ اس کو تھانے داری والی معاملہ کہہ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ گناہگار ہے آپ اس کو یہ کہیں کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ، وہ 99 قتل والا واقعہ بھی ہے نا بخاری مسلم میں، ہم نہیں کہہ رہے مایوسی پیدا کریں، لیکن ہم کہہ رہے خام خواہ لوگوں کو امیدیں بھی نہ دلائیں۔ اور جو سیدنا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ اٹھے گا، اوہ یہ کیا ہو گیا، اے نہ ہو جائے کام نہ پا دو، ڈرانے میں ہی عافیت ہے نا۔ اور آپ کا ڈر کا غلبہ ہی ہوگا تو تب آپ گناہوں سے بچیں گے، صرف خوشخبریوں سے نہیں بچیں گے، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر دنیا میں یہ آفر کی جائے اللہ کی طرف سے کہ جو مرضی یاشی کرو عذاب کوئی نہیں ہوگا لیکن جنت نہیں ملے گی، سارے کہنے کے جنت ہی کئی لوڑ آتی جنت بنا لینا، پریکٹیکل چیک کر لیں۔ اور اس کے بدلے میں اگر یہ بات کی جائے کہ جی آپ دنیا میں اللہ کی تابع فرمان بن کے رہو، ادروائز آپ کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، کوئی بچت نہیں ہوگی، تبھی لوگ اللہ کی طرف آئیں گے۔ آپ اگر یہ بھی لالچ لوگوں کو دیں کہ نیک عمال کرو گے تو جنت ملے گی، برے عمال کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں کرے گا جب تک آپ ڈر لیں۔ اور یہ نیک بندوں کی اللہ نے نشانی بتائی ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، سورۃ الفرقان میں جو مسئلہ 120 ہے، اہل ایمان کی 12 خصوصیات، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے۔ ایک خصوصیت یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، وہ تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، لٹکتی تلوار ہے۔ اہل ایمان تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار کیوں وظیفہ تعلیم کیا گیا ہے؟
جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سیدنا عثمان جن کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے، جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل کامیاب ہوئی اس کی اگلی آسان ہوتی چلی جائے گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی مشکل در مشکل ہوگی۔ تو حضرت عثمان کو سمجھ آ گئی تھی یہ تھانے داری والا کنسیپٹ جو آپ نے اس کو نام دیا۔ ہم تو تھانے داری نہیں کہتے، ظاہر ہے خدا نے دنیا بنائی ہے اور وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ لوگ میرے تابع فرمان ہو، گنڈا گردی کرنے کے لیے تو اس نے دنیا نہیں بنائی ہے۔ تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اور اس معاملے میں نا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس قسم کے واعظین سے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آڑ میں لوگوں کو اس طرف مائل کر دیتے ہیں کہ وہ الٹا جنہوں کہتے ہیں نا کہ وہ گاٹے فٹ ہونے والی تعلیمات ہو جاتی ہیں، اس سے لوگ پھر نیگیٹو رزلٹ نکالتے ہیں۔ آپ بیلنس بیان کریں، ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں بیان کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے متنفر ہوں۔ آپ دونوں طرف کے مسائل کو بیان کریں۔ اسی قسم کی آیات جو ہے نا وہ یہ آگے سورۃ النحل کی آیت نمبر 119 ہے، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے بارے میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے، جو لوگ ثم تابوا اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، من بعد ذالک گناہ کرنے کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بعد ضرور غفور رحیم ہے۔ کس کے بعد؟ جو اللہ کی شرطیں پوری کرے گا۔ کیا شرط ہے؟ جہالت میں گناہ ہوا، پھر اس کے فوراً بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح بھی کر لی، خالی چھڑی توبہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ اب یہ ڈاکٹرائن کلیئر ہوگی، جو توبہ کرے وہ اصلاح کرے، ان ربک بے شک تیرا رب من بعدہا اس کے بعد لغفور رحیم ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ میرا چیلنج ہے، قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ باغی ہو جائیں اسی طرح زندگی گزاریں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول، لیکن کس کو پتہ ہے کہ کس وقت موت کا غرغرہ آ جائے گا؟ تو اس قسم کی باتوں سے ڈیسیو نہیں ہونا چاہیے، ایسے واعظین کی ان کو بھی سمجھانا چاہیے، اور میں ان سے یہ کہوں گا قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ڈاکٹرائن جو ہے وہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرماؤ بے شک مجھے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے میرے رب نے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي وہ تمہیں جدا کر دیں گے، دور کر جائیں گے میرے راستے سے، اللہ کے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بہ یہ ہے وہ جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاری کی روش اختیار کر سکو۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مبارک زبان سے بتایا کہ صراط مستقیم کو فالو کرنا ہے، اور وہ سیدھا راستہ سنگولر کے سیغے میں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ صراط الذین انعمت علیہم، تو سارے نیک لوگوں کے راستے، نیک لوگوں کا راستہ، اور وہ پہلے آیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم راستہ وہ والا جس پہ نیک انعام یافتہ لوگ چلے۔ تو وہ راستہ پیغمبر کا ہوتا ہے، بزرگوں کا نہیں ہوتا۔ بزرگوں نے بھی چاہے وہ اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، یا آپ کے بنائے ہوئے اولیاء یا اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء، سب نے راستے پہ چلنا ہے، راستوں پہ نہیں کہ جی چاروں راستے ہیں، چاروں ہی حق کے اوپر ہیں، نہیں، راستہ ایک ہی حق پر ہے جو نبی علیہ السلام کا مبارک راستہ ہے۔ یہ آیت تلاوت کی آپ نے حدیث ہے مسند احمد کے اندر، مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے کہا وَأَنَّ هَذَا
صراطی مستقیمہ، یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ ہے وہ جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ڈر سکو۔ اور پھر آپ نے کہا یہ ٹیڑھے راستے، اور سنن ابن ماجہ میں جامعہ ترمذی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے 2 لکیریں اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف، کنیاں ہو گیا 4۔ آپ فرمایا اے 4 گھمرائی دے رستے نے، اے سینٹر والا جڑا ہے نا میرا رستہ ہے، ٹھیک ہے جی، چاروں حق پہ نہیں ہے، یعنی یہ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں، اماموں کے نام پہ بنائے ہوئے فرقوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ جیسے ہم عیسائیت کا انکار کرتے ہیں، جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کو تو ہم وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین مانتے ہیں، الحمدللہ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تماما علی الذی احسن، جو پوری نعمت کی ان کے اوپر، کتاب دی پوری کر دی نعمت ان پر جو نیک عمل کرتے تھے، وتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ یعنی قرآن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی جس کے ذریعے ہدایت دی بنی اسرائیل کو، اور وہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سبب تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ہے کتاب جو ہم نے نازل کی، مبارکن، برکت والی، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کتاب کی پیروی کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا، ہم نے قرآن تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم قیامت کے دن اللہ کو یہ گلہ نہ کر سکو کہ ہم سے پہلے 2 بھاری گروہوں کے اوپر، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر تو کتابیں نازل ہوئی تھیں، تعلیمات آئی تھیں۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس طرح کی کسی کتاب سے ناواقف تھے، تو دیکھو اللہ نے تمہیں بھی کتاب دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہی ہے نا کہ جب تک کوئی چیز نہیں ہوتی پھر بڑا اچھا بہانہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں بھی بتایا ہوتا، دیکھتے جی ہم کس طرح جو ہے وہ اس رائے حق پہ چاہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا جناب، ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جناب اچھا دیہڑی ہوں درس پہلے نہیں دسیا، چلو ہوں دستے آ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ وہی چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ گلہ کوئی نہ کرے کہ ان پہ تو کتابیں نازل ہوئی تھی اس لیے وہ ہدایت پہ تھے، ہمیں کتاب ملی ہوتی تو لو پھر آگے ہمارے پیغمبر۔ او تقولوا، یا تم پھر کہنا شروع کر دو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی نا، لکننا اہدی منہم، ہم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت پہ ہوتے۔ یا اللہ ایک بار آزما کے تو دیکھ۔ ہاں ویسے جو حضور کے جانثار تھے انہوں نے ثابت کی ہے یہ بات، لیکن یہ ٹونٹ ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے کہ جن کے پاس ہدایت آئی ہے تو وہ دشمن بن گئے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تو پس آ گیا ہے، تمہارے پاس آ گئی ہے روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اب اس قرآن کی آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، وَصَدَفَ عَنْهَا، اور اس سے روگردانی کر دے۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا، ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں، سوء العذاب، برا عذاب دیا جائے گا، بما كانوا يصدفون، بسبب اس کے کہ جو راہ حق سے وہ اناد کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ اللہ کے فرشتے نازل ہو جائیں عذاب لے کر؟ او یأتی ربک، یا تمہارا رب خود آ جائے، یعنی قیامت کے دن آنا نا، وجاء ربک والملک صفا صفا۔ او یأتی بعض آیات ربک، یا اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نشانی آ جائے عذاب کی شکل میں تم پر۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، پھر اس روز جب کہ نشانی آئے گی نا تمہارے رب کی طرف سے کوئی ایسی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو پھر کسی ایمان لانے والی جان کے ایمان کو اللہ قبول نہیں کرے گا جب منہ مانگا معجزہ دے دیا جائے گا۔ تو ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن پہلے سنت ہے، جس طرح کہ اونٹنی کا معجزہ آیا تو پھر قوم سمود کی توبہ اللہ نے قبول نہیں کی۔
لم تکن آمنت من قبل، جو کہ پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا پہلے اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی ہوئی تھی تو وہ اس کے کام نہیں آئے گی. پھر قُلْ انتظروا، اے نبی تم فرماؤ کہ انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک میں بھی انتظار کرنے والا ہوں. ان الذین فرقوا دینہم، یہ وہ آیت آگی جو ہم نے اپنے منہج کے اوپر لکھ کے لگائی ہوئی ہے. اس کے اوپر میں کافی تفصیل سے پہلے بول چکا ہوں پچھلی قرآن کلاسز کے اندر. یہ تو ایک آیت ہے کہ اس پہ ہم کتنی دفعہ بولیں، ہماری پوری دعوت ہی یہی ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کے آپ نے اسلام کی طرف آنا ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں بٹ کے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. یہ ویسے تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں، لیکن تعویل عام میں جنہوں نے بھی دین میں فرقے بنائے ان کے اوپر یہ فٹ ہے کہ اللہ کے نبی کا تعلق ان کے ساتھ نہیں. بھئی یہود و نصارہ اگر فرقے بنائے ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا تعلق نہیں اور مسلمان بنائے تو نہیں ہوگا. جسے فٹ اسے گفٹ. من جاء بالحسنہ، جو کوئی قیامت کے دن نیکی لے کر آیا ایک، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا لوٹائے گا، اس کا ثواب 10 کے. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی ایک گناہ لے کے آئے گا، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اس کو ایک کے بدلے ایک ہی برائی کا وبال چکھنا پڑے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب وہ مشہور آیات آ رہی ہیں جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں پڑھی ہیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرماؤ بے شک مجھے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے میرے رب نے، سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کر دی ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو دین قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ، جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں تھے. قل ان صلاتی، اے نبی فرما دیجئے بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے. یہ جناب رکت انگیز آیات ہیں، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت کو کنکلوڈ کرتے ہیں لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے بھی اسی بات کا حکم ہوا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلم، سر تسلیم خم کرنے والا، تابع فرمان ڈکلیئر کروں. نبی علیہ السلام کے لیے آیا کہ آپ کے سب سے پہلا مسلم میں ہوں، سب سے پہلے میں اپنے رب کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو اپنا رب مان لوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی نہیں کماتا شخص مگر وہ اس کا ذمہ دار خود ہوتا ہے. یعنی جو کوئی دنیا میں کرتوت کرے گا بھگتنے اسی کو پڑیں گے، کوئی جان کسی کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہوگی. اور وہ آگے بات آ بھی گی ساتھ ہی اس کے ساتھ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس کے بعد لوٹ کر تمہیں جانا ہے، مرجعکم، اپنے رب کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے. لیکن وہاں پتہ لگنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر یہود و نصارہ کو، قادیانیوں کو مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو کے پتہ چلا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل، تو واپس نہیں وہ دنیا میں آ سکتے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑے رجوع کے ساتھ، بڑی لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، نَسِيَ مَن كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، تو وہ ایسا بھول جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. یہی ہوتا ہے.
یعنی دنیا میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی حل کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ یا تو اور ہستیوں کی طرف اس تکلیف کے دور کرنے کو منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی میری تو پلاننگ ہی بڑی چنگی تھی، دیکھو نا میں اس ٹائم بڑا منو سمجھ آ گئی سی کیا ہونا ہے تو میں کر لیا سی، تو انہوں اللہ کا بندہ جنی مرضی سمجھ آ جائے، اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت وہ آنے واحد میں ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کر دے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ یعنی انسان کی ساری پلاننگز دھری رہتی، جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، ان میں پورا ارادہ کر لیتا ہوں، سارے کے سارے سرکمسٹانسز فیوریبل ہوتے ہیں میرے لیے، ڈن، اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہی چیزیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنا آپ انسان کو دکھاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سورۃ الکہف میں آیا کہ اے نبی علیہ السلام کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ایک بات کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا اور آپ انشاءاللہ نہ کہیں، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے۔ اگر وقت کے پیغمبر کو یہ بات کی جا رہی ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ نے کبھی مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنا ہے میں کام کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے ساتھ، کیونکہ انسان تو صرف ان فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو آپ کے سامنے، ہم نے کئی بار چیزیں دیکھی ہیں ہر فیکٹر کاؤنٹر کرتے ہیں، میرے جیسا تو وہمی بندہ کوئی شاید چھوڑتا ہی نہیں ہے، پھر بھی کچھ کوئی نہ کوئی پاک نکل آتی ہے بچوں، کیوں نکل آتی ہے؟ انسان کبھی آزاد نہیں ہوتا اللہ سے، اس کی تقدیر سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا، اسی لیے الحمدللہ عرصہ دراز سے ہم اپنی پوری ایفرٹ کر کے اس کے بعد اللہ پر ہی توقع رکھتے ہیں، اور میں یعنی جتنا اپنے دنیاوی معاملات میں یا دین کے کام میں ریسورسز کو مینیج کرنے میں وہمی ہوں نا، اس سے زیادہ میں الحمدللہ عرصہ دراز سے اللہ کے بارے میں وہمی ہوں کہ جب کچھ میں سب کچھ کر لیتا ہوں نا، اور مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رکاوٹ نہ ڈال دے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہوں ہر معاملے میں، اور اس کا میں نے پھر پازیٹیو رزلٹ دیکھا ہے کہ میرے بگڑے ہوئے کام جس میں نے کئی چیزیں اوور لک کی بھی ہوتی ہیں وہ پھر اللہ نے سنبھالی ہوتی ہیں، وہ خود بخود ریزالو ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ معاملات کو سیدھا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی، جو کوئی اللہ پر تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے جو ارادہ کر لیا ہے نا جس کام کو بلوغت تک لے کے جانے کا وہ اس نے کر دیتا ہے، لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی جب وہ وقت آئے گا نا تبھی وہ معاملات ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے، آپ جتنا مرضی ٹل لگا لیں، جس چیز کا جو وقت ہے وہ اسی وقت پہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں پھر یہ فوراً اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ میں اگلے دن وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی واصف علی واصف صاحب کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف آپ کی توجہ اور توکل کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو وہ توکل ہے جو ہمیں واعظین کی تقریروں میں نظر آتا ہے، ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے، پریکٹیکلی وہ 1% اللہ پہ توکل نہیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ پہ توکل ہو تو وہ اپنے چاہنے والوں اور مریدین سے چندے اکٹھے نہ کر رہے ہوں اور ایک ایک چیز کی ٹینشن کر رہے ہوں، تو وہ ایسے معاملات نہیں ہوتے۔ وہ میرے ایک دوست ہیں، یہ واقعہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں، میں دوبارہ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب والا بعد میں سناتا ہوں، مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے۔ میرے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پیر صاحب کے بیٹے جو ہے نا وہ کالج میں پڑھتے تھے، تو وہاں پہ کافی وہ عرس وغیرہ لگتا تھا، بڑے دور دراز سے لوگ آتے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ جب جن دنوں میں عرس ہوتا تھا نا تو وہ پولیس کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ جناب سیکیورٹی کا بڑا خیال رکھنا ہے لوگوں دی جی، یعنی یہ لوگ آتے ہیں، پچھلی بار بھی آیا ہو گیا سی ہے، کیا ہوا سی جیب کٹ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ پیر خانے پہ یا کوئی عرس پہ لوگ جا رہے ہوں، لوگ ان کو وہاں پہ مار رہے ہوں کہ یہاں ادھر کیا کرنے آئے ہیں، وہ تو بیچارے بڑے کمزور لوگ ہیں جو عرسوں کے خلاف ہیں، نہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی کہ وہ مارنے والے تو دوسری پارٹی ہیں۔ تو کہتا میں نے اس کو کہا یار تم اتنی ٹینشن کو لیتے ہو، مطلب جو آ رہا ہے اس کو کہنا ہے جی اللہ تو بندے ہوئے جیبا کٹ جائیں گے، سانو کہہ دیں گے تھے آگے، یہ اس نے خود بول کے کہا
اس نے کہا ہمارے مریدین کی اگر جیبیں کٹ گئیں تو یہ ہمیں کیا دیں گے، تو ہمیں ان کی جیبوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اور مریدین اس لیے سے جا رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا وہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اور پیر صاحب آپ کی جیب کی حفاظت کے لیے خود پولیس کے محتاج ہیں، آپ اندازہ کر لیں۔ اور وہ قاسم علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ واصف علی واصف صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں اور دنیا داروں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی اگر پتھر بھی مار دیتا ہے نا آ کے، تو ان کو پتھر مارنے پر بھی غصہ نہیں آتا، وہ اوپر دیکھ کہتے ہیں یا اللہ خیر ہے، وہ غلطی ہوگی، کیوں؟ یہ حقیقت بات ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کو جو مخلوق کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے نا، اس کا فاعل حقیقی بھی اللہ ہے، کیونکہ جو ہزاروں تکلیف کے درمیان ہرڈل بنا ہوا ہے، اسی نے اجازت دی ہے نا کہ چلو ایک چونڈی انہوں وڈ لے جائے، کیونکہ ہزاروں تکلیفیں تو اس نے آلریڈی بلاک کی ہوئی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں سے۔ آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ بچے جس طرح اندھوں کی طرح بھاگتے ہیں، ایک کن پٹی پہ صرف ایک جو ہے کارنر لگنے کی مار ہے نا بچے کی ڈیتھ، بڑا بندہ مر جاتا ہے۔ کس طرح بستروں سے گرتے ہیں، جا کے کبھی کہیں گرتے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں، کہیں جا کے لگتے ہیں، کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ادھر آ کے بندہ کہتا ہے اوہ شکر ہے جی بس نیڑے ہی نیڑے بچا ہے، اللہ سے بنو اللہ نے بچایا ہوتا ہے، ہمیشہ ہی بچ جاتا ہے بندہ۔ کتنے بچوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں بچپن میں، ورنہ تو آدھے ادھر جو ہے وہ کانے ہی بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ اللہ نے بڑے کیے ہوتے ہیں، یہ اللہ قرآن پاک میں آیات ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتے معمور کیے ہوئے انسانوں کی حفاظت کے اوپر، یہ ساری چیزیں اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی کہہ دیتا ہے بزرگوں نے کیا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے۔ وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا، وہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندری طوفان میں پھنس جاتا ہے، اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ منو بچا لے، میں دیکھ دیا گا تیرے نا دی، ٹھیک ہے جی، تو وہ اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ تو وہ پھر کنارے آ کے کہتا ہے جی، وہ تو پھر ظاہر ہے اس نے مکر ہی جانا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے کہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں پھر یہ بھول جاتے ہیں ہمیں۔ تو کنارے پہ پہنچ کے کہتا ہے کیڑی دیکھ، کوئی دیکھ شیخ نہیں ہو۔ تو وہ پھر ایک اور ہچکولا اس کو آتا ہے، تو پھر وہ سمندر میں کہتا ہے نہیں یا اللہ میں پوچھ رہا تھا مٹھی کے لونی، ٹھیک ہے، کیڑی دیکھ تو مراد ہے، مطلب نہیں، یہ اللہ نے تو نہیں دھوکھا دیتا جا سکتا ہے، دنیا ہی دھوکھا دیتا جا سکتا ہے کہ میٹھی دیکھ یا نمکین۔ تو یہ وہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے۔ بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ بہکا دیں اللہ کی راہ سے۔ حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں، وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی، حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف اسے منسوخ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو لوگوں کو بچے دے رہے ہیں لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں، ان کو کہ آپ کیوں نہیں اولاد ہو رہی ہے؟ سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھ لیں، اللہ فرماتا ہے اللہ جسے دیتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہے، سیدہ خدیجہ سے، یا ایک ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے، باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں۔ کیا نبی کی بیویوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہو؟ اللہ کی مرضی۔ سیدہ عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں، جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو ایک بچے ہی دے دیتا کہ حضور کے بعد انہوں نے 47 سال تک زندہ رہنا تھا، کہ چلو ان کی ایک دل جوئی کا معاملہ ہو جاتا کہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں، ایک بچہ ہوتا تو ان کی زندگی بھی اس کے سارے گزر جاتی۔ نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، اللہ کا اس پہ غضب دیکھیں، اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا، اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہو ہماری نعمتوں سے کہ تمہیں ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو تم اور ہستیوں کی طرف منسوخ کرتے ہو، اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں، انک من اصحاب النار، پھر تو تم مرنے کے بعد دوزخیوں میں ہی شامل ہوگا انسان۔ یہ سنگولر کے سیغے سے نا ایز اے ڈاکٹرین یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ تو اٹھا لے جو کچھ تو نے نفع اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، تو منسوخ کر لے مخلوق کی طرف،
फिर तूने मर के ना हमारे पास जब आना है तो आग ही तेरा मुकद्दर होगी, दुनिया में तूने जो कुछ करना था वो कर लिया. بزدای در بندی به نوای دلپذیری خم زندگی گشادم به جهان تشنه میری تو بروی بی نوایی در آن جهان گشادی که هنوز آرزویش ندمیده در ضمیری ز نگاه سرمه سایی بدن جگر رسیدی چه نگاه سرمه سایی دو نشانه زد به تیری به نگاه نارسایم چه بهار جلوه دادی که به باغ و راغ نانم چه تزفر و صفیری چه عجب اگر تو سلطان بلایتی نگنجند عجب این کمی نگنجند به دو عالمی فقیری به دو عالمی فقیری